بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم غلام حمدانی مصحفی ان کی دوسری غزل جو ہے اس کے متعلق، اس کے ٹوٹل 6 اشعار ہیں۔ 3 آج ہم پڑھیں گے، 3 انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ غلام حمدانی مصحفی کا تعارف ہم پہلی غزل میں کر چکے ہیں۔ جہاں پہلی غزل شروع ہوئی، اس کی ابتدا میں، ہر پہلی غزل کی ابتدا میں شاعر کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری غزل کے پہلے شعر کی طرف۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر۔ عدم کا ویسے لفظی جو معنی ہوتا ہے نہ ہونا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بچے کی عدم موجودگی میں اس کے والد صاحب کو ہم اس کا انعام دیتے ہیں، تو ویسے عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا۔ تو جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ ہی عدم بولا جاتا ہے، چونکہ وہ یہاں رہتا نہیں تو اگلے جہان کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر یہاں شاعری کے اندر جو عدم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے اگلا جہان۔ ٹھیک ہے، یہ عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا ہوتا ہے عالم برزخ، اس کو کہتے ہیں عدم، یعنی اگلا جہان، قبر والا۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں۔ دل شاداں یہ اضافت ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ خوش دل یعنی دل شاداں، خوش ہو کر کوئی بھی، اب مفہوم سادہ سے، کوئی بھی اس دنیا سے اگلے جہان میں خوش دلی سے نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کی، ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں کی بات ہے، وگرنہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی اللہ کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو خیر یہ عمومی طور پر بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی اگلے جان کی طرف وہ خوش دلی سے نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کیا، یہاں سے مراد یہاں، یہ متروک اردو ہے۔ یہاں سے متروک اردو کا پہلے میں نے فرسٹ ایئر میں آپ کو بتایا ہوا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ترک ہوئی اردو۔ اب جدید اردو استعمال ہوتی ہے، اس کو آپ کلاسیکل اردو کہہ لو۔ تو یہاں سے کیا کیا نہ گئے، حسرت و ارمان لے کر، یعنی اس دنیا سے، یہاں سے مراد اس دنیا سے، اس جہان سے، یعنی لوگ، انسان کیا کیا حسرت اور ارمان، خواہشات، ٹھیک ہے، تمنائیں، آرزویں، بہت ساری تمنائیں اور حسرتیں انسان کے ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں، تو اس کو بلاوا آ جاتا ہے اور وہ دائی اجل کو اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے دن بعد یہ کہ کسی بھی بندے کی کما کو پوری طرح حسرتیں، آرزویں، تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ بہت ساری ابھی حسرتیں دل کے اندر ہی ابھی وہ اماج ان کی بنی ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب الفاظ حل لغت بھی دیکھ لیجئے، میرے پاس شرح سرمایہ پر جو پیج ہے نا وہ 261 ہے، اس پر عدم کا معنی آخرت یعنی اگلا جان، دل شادان خوش و خرم دل، حسرت ناکام، حسرت کہتے ہیں ناکام آرزو، جو ابھی تک کہتے ہیں نا کہ یہ تو میری تو حسرت ہی رہے گی، یعنی ابھی تک وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، تو جو ابھی تک نامکمل تمنا ہو اس کو کہتے ہیں حسرت۔ اور ارما، آرزو اور خواہش۔ مفہوم دیکھیے، کوئی بھی سفر آخرت پر جاتے ہوئے خوش نہ ہوا بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک جہان لے کر جاتا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی نیکی کا کہہ لے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، یا ابھی ہم پڑھا رہے ہیں، ابھی ہمیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جوانی کا دور چل رہا ہے، پھر جی جو ہے نا ابھی ہم کاروبار سنبھالے گئے، پھر کاروبار کے بعد وہ کرتے کرتے ایک وقت وہ ہوتا کہ ابھی انسان کی حسرتیں وہ ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں، اور اس کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس کو موت کا فرشتہ اس کی روح کو اس کے جسم سے اچک لیتا ہے۔ تو پھر مفہوم دیکھیے کہ کوئی بھی سفر آخرت پر جاتے ہوئے خوش نہ ہوا بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک جہان لے کر گیا۔ تشریح میں اوپر سے ریڈنگ کرنے لگا، ذرا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر انسان، اس کے سفر آخرت اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی تمناؤں کا ذکر کرتا ہے۔ انسانی دل تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کا منبع ہے۔ منبع کا معنی ماخذ، مخزن۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے دل میں ہوا وقت کئی قسم کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ کچھ آرزویں پوری بھی ہوتی ہیں اور کچھ حسرت ناتمام بن کر دم توڑ جاتی ہے۔ تمنا کا سفر جاری رہتا ہے۔ زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ نہ زندگی تھمتی ہے نہ آرزوؤں کا سفر۔ آرزوؤں کا سفر تھمتا نہیں، دل کو قلب کہتے ہیں، اس لیے قلب کا معنی ہوتا ہے تبدیل ہونے والا۔ چونکہ ایک تمنا پوری ہوئی
تو فوراً دوسری تمنا آ کر اس میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ تو یہ آرزوئیں نہ ختم ہونے والی انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، مگر جب زندگی کے سفر میں شام ہو جائے تو بہت سی تمناؤں کو بے مراد لوٹانا پڑتا ہے۔ سفر آخرت پر روانہ ہونے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ایک شاد دل، خوش دل اور مطمئن کیفیت کے ساتھ روانہ ہوا ہو۔ یہ ہوا نہیں، وہ کیا نہیں، یہ پایا نہیں، وہ ملا نہیں، یعنی یہ جو جملے ہیں نا، یہ انسان کے دل کے اندر جو خواہشات ہیں نا وہ ہیں کہ یہ ہوا نہیں، وہ کیا نہیں، یہ پایا نہیں، وہ ملا نہیں، اور یہی اختتام زندگی کا منظر ابھی انہی چیم گوئیوں میں ہم لگے ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب آگے حوالے کا شعر ہے کہ کس کو خبر اس ایک جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں تک اپنی کتنے جنازے گئے ہیں آج۔ کیا مطلب کہ جب ایک جنازہ اٹھتا ہے ہم اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کی تدفین کے لیے قبرستان میں جاتے ہیں، تو اب اگر سینکڑوں لوگ بھی اس ایک جنازے کے ساتھ ہیں تو لیکن یہ جو آنے والے لوگ ہیں جو تدفین کے لیے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان لوگوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہم بھی جب ایک ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم بھی انہی راہوں کے مسافر ہیں، ہم کوئی نیا سفر نہیں کر رہے۔ یہ موت ایک ایسی لٹکتی تلوار ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی جو مسلک، کسی بھی مذہب کو ماننے والا اس کا انکار نہیں کرتا کہ موت نے نہیں آنا، یہ ایک حقیقت ہے۔ باقی لوگوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، لیکن موت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یہ آ کر ہی رہنی ہے۔ زندگی مختصر اور خواہشیں لامحدود، یعنی زندگی ہماری تھوڑی سی ہے اور خواہشیں ہماری لامحدود ان گنت، جن کی کوئی حد نہیں، اور تشنگی کا سمندر بے کرا، تشنگی کہتے ہیں پیاس کو، اور سمندر بے کرا یعنی سمندر بے کرا کو بے کرا جس کا کنارہ ہی نہ ہو، تو یہ ہماری جو خواہشات ان کا کوئی ایک کنارہ ہے ہی نہیں۔ پھر انسان کی فطرت میں جستجو کا معنی ہوتا ہے تلاش، اور تجسس کا معنی ہوتا ہے ٹو میں لگے رہنا، تلاش میں لگے رہنا، مادہ رکھ دیا یا خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان زندگی کا حسن لٹا دیتا ہے، بہتر سے بہتر ہونے کی چاہ میں لگے رہتے ہیں، اور جب زندگی کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو انسان موت کا پروانہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے اپنی تمناؤں کی دنیا لٹ جانے کا احساس دامن گیر ہوتا ہے کہ میری تمنائیں تو اس دنیا میں ختم ہو کر جا رہی ہیں، میری تمنائیں فلاں پوری نہیں ہیں۔ اسی دلگیر کیفیت میں وہ جہان آخرت کو سدھار جاتا ہے، یعنی جہان آخرت کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور دلگیر کیفیت یعنی دل کو پکڑنے والی اس سے مراد کیفیت ہے۔ تو ایک شعر، کچھ عمر گریزاں سے میرے ہاتھ نہ آیا، ہر لمحہ تیرے گوشہ داماں کی طرح، یعنی جو میں عمر گزار رہا ہوں تو اس عمر میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ہر لمحہ تیرے گوشہ دامان کی طرح۔ گوشہ ایک کونے کو کہتے ہیں اور دامن کو کہتے ہیں۔ ایک اور شاعر کے بقول، ڈوبے سے کہاں پیاس مجھے اہل طلب کی، میں وادی گل میں بھی بیابان کی طرح۔ کہتا ہے کہ ایک شخص جو سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے، دریا میں غوطہ زن ہو جائے، تو وہ غوطہ زن ہو کے بھی جو اہل طلب ہے، طلب والے لوگ ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یعنی یہ مبالغہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں کہ ایک آدمی دریا میں بھی غوطہ لگائے تو وہاں جا کر بھی اس کی پیاس نہیں بجھی۔ کہتا ہے میں وادی گل میں، وادی گل سے مراد ہے پھولوں کی وادی، مراد باغ، مراد بوستان، مراد چمن۔ کہتا ہے اس چمن کی وادی میں بھی میں بیابان کی طرح، بیابان کہتے ہیں صحرا، جدھر کوئی سبزہ اور شجر سایہ دار کا تصور بھی نہیں ہوتا، تو کہتا ہے میں باغ میں رہ کر بھی ایسے ہی ہوں کہ جس طرح گویا کہ میں ایک بیابان اور صحرا کے اندر موجود ہوں۔ سلوکتے ارمانوں کے پورا نہ ہونے کے ایک الگ ارمان دل کو ٹھیس تکلیف پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی انسان خوش و خرم اور مسرور کا معنی بھی ہوتا ہے خوشی، اس دنیا سے رخصت نہ ہوا۔ تو یہ اس کا حوالے کا آخری شعر ہے۔ یہ لفظ انہوں نے نا درویش غلط لکھا ہے، یہ اصل میں درویش، یہ واو انہوں نے پہلے ڈالی ہوئی ہے تو یہ بعد میں درویش ہے۔ درویشو غنی اس کی ہمیشہ رہے شاکی، درویش کہتے ہیں غریب بندے کو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ، اور امیر اس کے ہمیشہ رہے شاکی، شاکی کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنے والے ہیں، یعنی غریب اور امیر اس کے ہمیشہ شاکی رہے کہ بتلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا نہ کی، کہ اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی۔ تو یہ لفظ ٹھیک کر لیا جائے کہ میری بک پر جو میرے پاس شرح سرمایہ اس پر درویش نہیں لکھا، اس پر دوریش لکھا ہوا ہے، تو یہ رے پہلے
تو بیٹا پہلے شعر کی تشریح اور اس کے حوالے کے شعر میں نے مکمل ایک ایک لفظ سنا دیا. اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. دوسرا شعر ہے کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں لالا گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر. لفظوں پر غور کرو. دشت جنوں کا معنی ہوتا ہے دیوانگی کا جنگل. دشت جنوں، دشت جنگل کو کہتے ہیں. جنون، جنونی حالت، مجنون والی حالت. کہ کبھی جس میں، یعنی اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دے رہا. شاعر کہتے ہیں کہ یہ دیوانگی کا جو دشت ہے، دیوانگی کا جو صحرا ہے، اس کے اندر کوئی بھی لالا گل. لالا کا معنی پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا، غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل میں جو لفظ لالا آیا ہوا ہے کہ یہ پیالے کی طرح بڑا پھول ہوتا ہے ریڈ کلر کا، اور گل ویسے پھول کو کہہ لیتے ہیں. کہ اس باغ میں یہ لالا اور پھول کبھی بھی اپنا گریبان ثابت لے کر نہیں گیا. اب کیا مطلب؟ یہ اس نے صرف تشبیہ دی. مطلب اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں کوئی بھی وہ اپنا جو ہے نا کچھ ثابت سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا. یعنی سب کچھ، وہ کروڑ پتی ہو، وہ ارب پتی ہو، وہ کھرب پتی ہو، بس مقدر سے ہی اس کو کفن کا ٹکڑا ملتا ہے. باقی سب کچھ اس کی حسرتیں بھی اس دنیا میں رہ جاتی. اس کا مال، اس کا جائیداد، وہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جاتا ہے. تو شاعر کے یہاں بتلانے کا مقصد ہے کہ صرف دنیا کے ساتھ لاؤ نہ لگاؤ. یہ تمہارا گریبان پھاڑ دے گی دنیا اور تمہیں کچھ بھی میسر نہیں ہوگا. اب اس کے مفہوم کو دیکھیے کہ اس دنیا سے کوئی بھی محفوظ اور سلامت نہیں گیا. یہ دشت جنون ہر گریبان چاہ کر کے چھوڑتا ہے. تشریح کلاسیکی اردو شاعری میں، کلاسیکی کہتے ہیں جدید اردو، اعلیٰ پے کی جو اردو ہے اس کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے. کلاسیکی اردو شاعری میں بہار کا موسم عاشقوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہار کا موسم آتے ہی عاشقوں کی دیوانگی اور جنون میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باغ کی طرف جائیں. بہار کی معطر فضا، خوشبو والی فضا ان کے جذبات میں تلاطم برپا کر دیتی ہے. تلاطم وہ جو سمندر میں جو طوفان برپا ہوتا ہے نا، اس کو کہتی ہے تلاطم. ورنہ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو تلاطم برپا کر دیتی ہے اور وہ دیوانہ وار صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں کی جانب بھاگتے ہیں. اس عالمی دیوانگی میں عاشق اپنے گریبان کو چاک کر دیتا ہے، اس گلے کے اگلے حصے کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کے ہمدرد اور خیر خواہ اس کے گریبان کو سی دیتے ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے عاشق پھر دیوانگی کا اس کو دورہ پڑتا ہے اور اپنا گریبان پھاڑ لیتا. بقول غالب حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب. یہ شعر آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے. حیف، افسوس اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ غالب کہ جس کی قسمت میں وہ عاشق کا گریبان ہونا. اس میں غالب کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس کپڑے کی حصے پر کہ جو عاشق کا گریبان پڑا ہوا ہے. کیوں کہ عاشق ہمہ وقت اس گریبان کو پھاڑ دیتا ہے. تشریح طلب شعر تشبیہ کی عمدہ مثال ہے. شاعر نے اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دیا ہے. شاعر نے اس صنعت تضاد کو استعمال کیا ہے. اب صنعت تضاد کیا کہ تعریف کر رہے ہیں کہ صنعت تضاد ایک ایسی صنعت ہے، صنعت کا معنی ہوتا ہے کاریگری، کہ جس میں دو متضاد چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے کہ مضمون میں حسن اور معنی آفرینی پیدا ہو جائے. تضاد یعنی دو جو مصری ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیا کا ایسا باغ ہے جس کا ہر پھول ہل گل اپنی رعنائی برقرار نہ رکھ سکا. رعنائی خوبصورتی. مزید برآں شاعر نے صنعت تضاد کو استعمال کر کے اس باغ کو ایسا دشت یعنی صحرا قرار دیا ہے کہ جہاں سے کوئی بشر صحیح سلامت رخصت نہ ہوا. دشت عموماً دیوانگی، فرط جذبات اور شدت جنون. فرط جذبات کہتے ہیں جذبات کی بڑھوتری، جذبات کی فراوانی اور شدت جنون کی علامت ہے. اور چاہ کے گریبان دیوانوں کی پناہ گاہ. عالمی جنون میں وحشت زدہ عاشق اور دل شکستہ. دل شکستہ کا معنی ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو. دل شکستہ صحراؤں میں اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں. وحشت چونکہ وسعت کا تقاضا کرتی ہے، سو دکھی دل لوگوں کا ٹھکانہ صحراؤں کی وسعتیں ٹھہرتی ہیں. تار تار یعنی ٹکڑے ٹکڑے گریبان اور دھجی دھجی. دھجی دھجی کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. دامن کو اپنا پرچم بناتے یہ لوگ اس دشت کے باسی ہوتے ہیں. دشت کا معنی سرا اور باسی کا معنی ہوتا ہے رہائشی، مکین. بہار آئی ہے اے دست جنون یا عید آئی ہے. اے جنون کے ہاتھ بتا کہ بہار آئی ہے یا عید آئی ہے. گریبان سے گلے ملنے چلا ہے چاکے دامن کا. جو دامن جو قمیض کا نیچے والا گھیرا ہوتا ہے نا اس کو دامن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ گریبان کو ملنے آ رہا ہے. یہی حال کچھ اس دنیا میں رہنے والے افراد کا ہے جو گلو کے سے شگفتہ چہرے اور معصومیت سے لبریز منہ بند کلی کی صورت میں
جذبات و پاکیزگی لے کر دنیا میں آتے ہیں، مگر دنیا کے حالات و واقعات انہیں پریشان کر دیتے ہیں، دکھ انہیں تڑپا کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھول کی صورت مرجھا کر بے نام ہو جاتے ہیں۔ بچپن کے ایک اپنا حسن ہوتا ہے، جوانی میں اس کا ایک حسن ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ دنیا ان کو چھوڑتی نہیں اور وہ جو ہے نا قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح لباس اپنی اصلی شکل سے محروم ہو کر دھجیوں یعنی ٹکڑوں کا روپ دھار لیتا ہے، اس طرح انسان بھی اس دنیا سے محفوظ ہو، مامون واپس نہیں ملتا۔ مامون کا معنی بھی محفوظ ہی ہے۔ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی ہو سکینہ گریبان کی احتیاط۔ گل کا معنی ہوتا ہے پھول۔ ہر شخص لٹ لٹا کر اپنے تمام مال و متاع کھو کر اپنی معصومیت اور سالمیت کا معنی ہوتا ہے اس کا سالم رہنا، تار تار کر کے ایک روز اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کون سی روایت ہے جو خواہی نہ خواہی کا معنی ہوتا ہے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہر فرد نبھائے چلے جا رہا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، پھاڑا ہزار جگہ پھاڑا ہزار جگہوں سے گریبان صبر میر، اے میر میں نے صبر کا گریبان ہزار جگہوں سے پھاڑا، کیا کہہ گئی نسیم سحر گل کے کان میں، پتہ نہیں پھر صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ پھول کے کان میں کیا کہے گی، اگرچہ میں نے اپنے دامن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ ہمارا دوسرا شعر تھا۔ آج کا ہمارا آخری شعر چلے گا کہ پردہ خاک میں سو رہ جا کر افسوس، یا ایک سو سے مراد ہے سونا اور دوسرا سو سے مراد ہے پس، اور پردہ خاک مٹی کا پردہ اور مٹی کے پردے سے مراد ہے قبر۔ کہتے ہیں کہ اس مٹی کے پردہ میں سو رہ جا کر افسوس، کہ افسوس کے لوگ جو ہے وہ اس مٹی کے پردے میں سو گئے، جو مٹی سے نفرت کرتے تھے، جو اپنے جسم اور کپڑے پر ایک چٹکی مٹی کی نہیں پڑتے دیکھتے تھے، کپڑے چینج کر لیتے تھے۔ دیکھو آج ان پر ہی مٹی کا پردہ آ گیا اور وہ مٹی میں مٹی ہو گئے، وہ خاک میں خاک ہو گئے۔ بس ہماری یہی اوقات ہے کہ ہم نے بچوں خاک میں خاک ہونا ہے، اور ہماری اصلیت اور ہماری حقیقت یہی ہے کہ جب ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے، جب بندہ دفن ہوتا ہے تو جو لواحقین ہوتے ہیں وہ مٹی پر جو قبر ڈالتے ہیں، باقی ہاتھ بھی اسی قبر پر ہی جھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خاک کے پردہ میں افسوس کے لوگ سو رہے ہیں، پردہ رخسار یہ کیا کیا ماہ تابہ لے کر، یعنی اب اس سے مراد کیا ہے؟ ماہ تابہ کا معنی ہوتا ہے یعنی خوبصورت جو ماہ تابہ یعنی روشن چاند، جن لوگوں کے چاند جیسے چہرے تھے اب وہ بھی اس دنیا سے ختم ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ آگے تشریح کرتے تو بیٹا اس کی آپ کو مزید بہتر سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے مفہوم، کتنے خوبصورت چہرے، چاند سے لوگ زیر زمین جا کر قیام پذیر ہو گئے، جو چاند سے جن کو ماں بھی پیار سے کہتی تھی کہ میرا چاند آیا، آج دیکھو کہ وہ زمین کے نیچے جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ملول لفظ نکلا ملال سے، ملال کہتے ہیں دکھ کو، کہ ملول اور حسرت بھرے انداز میں باصلاحیت اور خوبصورت افراد کا خاموش ماتم کیا ہے۔ ازل سے زندگی موت کے دائرے میں سر چھپا کر ختم ہو جایا کرتی ہے، ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو چلا جا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ زندگی وجود میں آتی ہے، پروان چڑھتی ہے، عروج کو پہنچ جاتی ہے اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے، موت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اپنوں کو دن رات مرتے اور زمین کی تہہ میں سماتے دیکھنا واقعہ دردناک ہے، اور شاعر جیسی حساس طبیعت کے لوگوں کا بول اٹھنا ایک فطرتی عمل ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے دور ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایک جلال مانا روب اور دبدبا اور حسن کی علامت بن کر رہتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ چاند سے چہرے، رخ تاباں، روشن چہرہ اور منور، ماہ کا معنی تو چاند، منور نور والی صورت خاک کا لبادہ اوڑھ کر دنیا سے اوجھل ہوگی۔ شعر ہے، پھول سے چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، پھول سے اور خوبصورت چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، موت ظالم ہے بہت حشر اٹھا دیتی ہے۔ کیا کھلا تضاد ہے، پردہ رخسار پر چاند سی روشنی رکھنے والے پر نور، چہرے پردہ خاک کے باسی ہو رہے، وہ شگفتہ، وہ جن کے چہرے کھل اٹھتے تھے، لوگ تابندگی کی روشن مثالیں اجاگر کرنے والے درخشاں ستارے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ صرف اپنے ساتھ اپنی روشنی، اپنی تازگی لے گئے، بلکہ اپنے پیچھے ایک گہری چھاپ اور گھور گھٹا گہرے بادل وہ چھوڑ گئے، جس کو پر کرنا شاید ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ان کے جانے پر دل افسردہ اور آنکھیں اشک بارے آنکھیں رو رہی ہیں۔
ہم ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یہاں، نکل کے شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کی. کہتا ہے کہ ملا ہے خاک میں، مل گیا ہے مٹی میں کہ کس کس طرح کی دنیا یہاں مٹی میں مل گئی ہے. نکل کے شہر سے ٹک ٹک کا یہاں معنی ہوتا ہے ذرا سا شہر سے نکل کر قبرستان کی سیر کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے بادشاہ، ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی گری پڑی ہیں، اور وہاں جا کر انسان کو آخرت کا پتہ چلتا ہے. موت نے ان تبندہ ہیرو کو وہ مقام دکھایا جو زندگی میں تو شاید ان کی تبندگی کے شایان شان نہ تھا. یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا کہاں رکھ دی. یعنی وہ شہر خاموشہ میں عزیز اپنے پیارے وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. دراصل شاعر نے زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو موضوع بنایا. یہ ہماری زندگی مختصر سی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں، منکر کا معنی انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت جب حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ موت کا شکنجہ ہر ذی روح، جس کے وجود کے اندر روح ہے اس کے لیے یکساں ہے. موت نے ختم کرنا ہے. ہولناک اور تکلیف نہیں ہوتا ہے. کسی شخص کی دولت، حسن اور عقل اس کی موت سے فرار نہیں دلوا سکتی. امیروں کی دولت اور غریبوں کی غربت اس دنیا میں رہ جاتی ہے اور وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. موت کے آگے تو دارا، یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، فرعون اور نمرود بھی شکست خوردہ ہو گئے تھے، یعنی شکست کھا لیا تھا. تو بیٹا یہ 3 شعر، ان کا مفہوم، ان کی اہل لغت اور ان کی تشریح میں نے لفظ کر کے آپ کو سکھلا دیا ہے، پڑھایا ہے. تو مزید اس پر اگر آپ کا کوئی کوئسچن بنتا ہے